حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بعد ہم سب مسلمانوں کے لیے اس زمین پر سب سے اہم اور محترم ترین ہستی، جن کے نقش قدم پر چلنا ہم مسلمانوں کا نہ صرف فرض ہے بلکہ ہماری دلی خواہش بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ ہم سب بچپن سے ہی شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا ہم حضور کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بہت ساری چیزیں ابھی بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اسی طرح حضور کے دوست صحابہ کرام جن کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جن میں حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے اور بھی صحابہ کرام ہیں۔ ان سب محترم صحابہ کرام میں ایک صحابی رسول ہیں عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی ایک صحابی ہیں اور ہم جیسے کم علم لوگوں نے ان کا تذکرہ ذرا کم ہی سنا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ کون صحابی تھے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اپنی عبادت اور علم کی وجہ سے مشہور تھے۔ ایک دن وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور تلاوت میں مشغول تھے کہ ایک اجنبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اور ان کے صحابہ کرام کی تلاش میں چھپتے چھپاتے وہاں پہنچا۔ یہ دراصل دشمنوں کا آدمی تھا یا قریش کا آدمی تھا جو کہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اور حضرت عباد بن بشر چونکہ حفاظت پر مامور تھے، لہٰذا وہ حفاظت کے لیے اپنی پوزیشن پر تھے، اور ان کے ساتھ ایک دوسرے صحابی کرام بھی تھے جو کہ اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عباد نماز پڑھنے لگے اور اس دوران اس حملہ آور نے ان پر تیر برسا دیے۔ ان کو جو تیر لگے انہوں نے چپ چاپ ان تیروں کو نکالا اور نماز پڑھتے رہے۔ اتنے میں ان کی نماز ختم ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھی حضرت عمار کو اٹھایا، یہ بھی ایک مشہور صحابی تھے، اور کہا کہ اٹھو اور میری جگہ پہرا دو، میں زخمی ہو گیا ہوں۔ عمار اٹھ کھڑے ہوئے اور ان دونوں کو دیکھ کر حملہ آور اندھیرے میں بھاگ گیا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباد کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے تم نے مجھے پہلے تیر کے نشانے پر کیوں نہیں جگایا؟ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت قرآن کے دوران میں اپنی توجہ کسی اور طرف کر ہی نہیں پاتا، میں صرف خدا اور اس کے کلام میں اتنا محو ہو جاتا ہوں کہ مجھے آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہیں رہتا۔ آپ اس حملے کے دوران زخمی ہوئے، لیکن اس کے بعد آپ کی مرہم پٹی کی گئی اور آپ کو صحت مند قرار دیا۔ حضرت عباد بن بشر کی واقعے سے ہمیں نماز کی اہمیت کا مزید احساس ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق نماز کسی بھی صورتحال میں، کسی بھی موقع پر، کسی بھی مجبوری کے باوجود چھوڑی نہیں جا سکتی۔ نماز کو ہمیں ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔